ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا، کہ بسا اوقات انسان کو بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، اور کبھی کبھی تو اسے اس بے چینی کا سبب معلوم ہوتا ہے اور کبھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، اسے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ آج مثال کے طور پر کسی کی زبان سے جھوٹ نکل جائے تو اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ لیکن جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے اسے تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے سکون کیوں نہیں ہے، اور وہ تو چاروں طرف سے گناہوں کی گندگیوں میں ہوتا ہے، جسے ہم عرف میں یہ کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کرتا ہے۔ ہر برائی کرنے والے کو ضمیر ملامت کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کبھی اس ضمیر کی ملامت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ضمیر کی جو ملامت ہے یہ روح کی بے چینی ہے۔ تو روح بے چین کیوں ہوتی ہے؟ روح بے چین اس لیے ہوتی ہے کہ روح نے عالم ارواح میں اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانا ہے۔ تو اب اس عہد پر کوئی چلے تو روح سکون پاتی ہے، جسے کہتے ہیں روحانی سکون۔ اور جب کوئی اس عہد سے ہٹتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، اور یہ ضمیر کی بے چینی ہوتی ہے، روح کی جو بے چینی ہے وہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، وہ ساری زندگی سکون کے لیے مارا مارا پھرتا۔ اب اسے یہ تو معلوم نہیں کہ سکون کہاں ملے گا، تو وہ یا تو شراب پیتا ہے، یا نائٹ کلبوں میں جاتا ہے، یا وہ ڈانس دیکھتا ہے، یا فلمیں دیکھتا ہے۔ وہ ٹی وی پر بیٹھتا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پریشان ہوتے ہیں تو بعض نادان پریشانی کو دور کرنے کے لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ روح جو ہے اس نے عہد کیا ہے، اور اس عہد پر اگر چلے گا انسان تو روح سکون پائے گی، ورنہ اس کے بغیر کوئی سکون نہیں پا سکتی وہ روح۔ یورپ کے اندر اور دیگر ممالک میں کئی ایسے نو مسلم ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، کس نے آپ کو قائل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے چینی بہت تھی، ہم نے کہا کہ ہمیں چین ضرور حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی تگ و دو کی، تو ہمیں چین اللہ کے گھر مسجد میں ملا، تو ہمیں یقین ہو گیا یہ سچا دین ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ جب انسان درس قرآن کی محفل میں آتا ہے، ختم قاضیہ شریف میں آتا ہے، قصیدہ بردہ شریف کی محفل میں جاتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، کیسا چین ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ کتنا کم آرام ہوتا ہے، کتنی محنت مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں چونکہ اللہ کی عبادت زیادہ کی جاتی ہے تو رمضان میں دل میں کتنا سکون چین ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے عہد لیا اور عہد لینے کے لیے نکالا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے آپ کی اولاد کو نسل در نسل نکالا۔ من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو نکالا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، پہلے ان کی روحیں، پھر ان اولاد کی جو اولاد ہونے والی تھی ان کی روحیں، اس طرح جس ترتیب سے انسان دنیا میں آنے والے تھے اسی ترتیب سے روحیں جمع کی گئیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا کہ وہ اپنے آپ پر خود گواہی دیں، اور وہ کل بروز قیامت اب گواہی دے سکیں کہ ہاں ہم نے اقرار کیا تھا۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحیں بولی ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی کوئی روح کافر نہیں ہوتی۔ یہ جو ذہن ہے کہ کافر کی جو روح ہے وہ کافر کے گھروں میں بھیج دی گئی، اور مسلمان روحیں جو ہیں وہ مسلمان کے گھروں میں آئیں، تو کافر کے گھر پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچے کو اللہ نے
فطرت پر پیدا فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ مثال بھی بیان فرمائی کہ جس طرح تم جانوروں کو دیکھتے ہو تو کسی کا کان جو ہے کٹا ہوا نہیں ہوتا، کان چیرا ہوا جانور دنیا میں نہیں آتا، وہ تو صحیح سلامت آتا ہے، پھر لوگ اس کے کان چیر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دل اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحیح سلامت دیا ہے، صاف ستھرا دل دیا ہے، پھر وہ ماحول کے اثر کو لیتا ہے، اور وہ جو ماحول کا اثر لیتا ہے اس پر ظہور ہوتا ہے۔ بعضوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کافر کے گھر پہ پیدا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو صاف ستھرا دل دیا ہے، ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر ایک کو زمین کی آواز دی ہے، روح کی بے چینی، روح کا سکون، یہ دونوں چیزیں ہر ایک کو دی ہیں۔ تو لہذا جو کفر اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ والدین کیسے بھی ہوں، بچہ والدین کی ہر بات کو نہیں مانتا، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے مانتا ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا نہیں مانتا۔ اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیں آپ کی پیدائش عیسائی گھرانے میں ہوئی، لیکن آپ نے اس روح کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہا، اور آپ نے عیسائیت سے انکار کر دیا 3-4 سال کی عمر کے اندر، اور آپ نے اسلام کو اختیار کیا۔ آپ کے والدین نے آپ پر ظلم کیا تو آپ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی رضا علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت معروف کرخی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا کہ آپ نے اپنے مرید حضرت سری سختی سے فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانی ہو تو میرا واسطہ دے کر دعا کرو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اگر ان کا نام سامان میں لکھ کر رکھ دیا جائے تو سامان کو آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی۔ تو جن کے ناموں کی یہ برکتیں ہیں وہ خود ان کی شان کیا ہے۔ تو حالانکہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی گھرانے میں ہو، کسی بھی ماحول میں پیدا ہو، اگر وہ ضمیر کی آواز پر اور روح کی آواز پر لبیک کہے گا تو اس کے لیے ہدایت کی طرف آنا آسان ہے۔ قالوا بلا شہیدنا، وہ بولے ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو بے شک اے مالک ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے کفر اختیار کیا، اس لیے تمہاری روحوں سے ہم نے عہد لے لیا، تاکہ جب تم کفر اختیار کرو گے تو روح کی طرف سے مخالفت ضرور ہوگی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پہلے باپ داداؤں نے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو اے مالک کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا باطل لوگوں کے فعل کی وجہ سے؟ یعنی تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمارے باپ دادا غلط کام کرتے تھے، ہم اسی میں پیدا ہوئے، لہذا ہم بھی غلط ہو گئے، لہذا ہماری پکڑ کیوں؟ تو فرما دیا گیا تمہیں پاکیزہ روح دی گئی، اور روحوں نے عہد کیا تھا، تم نے خود اعمال کر کے اپنی روح کو اور اپنے جسم کو گندا کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ وہ رجوع کریں اور غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روح کو پاکیزگی دی گئی تھی، لیکن دنیا میں آ کر روح دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر روح اور جسم نے غلط کاموں کو اختیار کیا۔ اسی طرح بلعم بن باعورہ کو ولایت ملی ہوئی تھی، لیکن دنیا کی خاطر اس نے اپنی ولایت کو ضائع کیا۔ تو جس طرح بلعم بن باعورہ نے سب کچھ سمجھنے کے باوجود دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کیا، تو اسی طرح ہر انسان روح کی پاکیزگی کو خراب کرتا ہے اور دل کو گندا کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، جو بھی کرتا ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے محبوب آپ انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر
کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا، عرش کو دیکھ لیتا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی، 12,000 طلبہ ہر وقت موجود رہتے، اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے کہ ہر کلمہ بڑی حکمت بھرا تھا، تو اس کے طلبہ فوراً لکھ لیتے، اتنا اللہ نے کرم اس پر کیا تھا۔ فانسلخ منہا، تو وہ ان نشانیوں سے صاف نکل گیا۔ فاتبعہ الشیطان، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فکان من الغاوین، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے اٹھا لیتے، اسے بڑا مقام و مرتبہ مزید دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہاں لیکن وہ زمین سے چپک گیا، اس نے زمین کو پکڑ لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، شیطان کی باتوں اور خواہشات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلم بن باورہ کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ لوگ کافر تھے، تو بلم بن باورہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو میرے نبی ہیں، میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو قوم نے بڑے واسطے دیے لیکن وہ نہ مانا، تو قوم نے پھر مال کا ڈھیر کر دیا اس کے سامنے اور کہا کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے تو اتنا سارا تجھے مال ملے گا۔ یہ مال کی لالچ میں آ گیا اور سوچنے لگا، جب انسان لالچی ہو جاتا ہے تو تعویلات کر لیتا ہے، اپنے دل کو منانے کے لیے وہ بہت ساری باتیں سوچ لیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر حرام کوئی کماتا ہے، اب اسے حرام کمانا ہے تو وہ کہے گا کیا کریں، مجبوری ہے، سبھی کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ تو یہ تعویلات انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹے اسے دلاسے دیتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دیا اور کہنے لگا دیکھو اتنا سارا مال مل جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ تو اللہ والے ہیں، تو میری بد دعا انہیں تو لگنی نہیں ہے، تو میں قوم کو خوش کرنے کے لیے بد دعا کا ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام پر میری بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، قوم پر بھی نہیں ہوگا، اتنا سارا مال بھی مل جائے گا اور قوم بھی راضی ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا اور اس طرف اس نے توجہ نہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینا یہ تو گستاخی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں، اور نبی کی گستاخی ساری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ اپنی گدی پر بیٹھ کر پہاڑ پر چڑھنے لگا تاکہ پہاڑ کے دوسری طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام فوج لے کر زمین پر کھڑے ہیں تو وہاں سے وہ دیکھتے ہوئے ان کو بد دعا کرے۔ گدی جو ہے وہ بار بار رک جاتی، آخرکار اللہ نے اسے گویائی دی اور اس جانور نے اسے سمجھایا اور کہا اے بلم بن باورہ ہلاک ہو جائے گا، دنیا کی خاطر اپنے آپ کو برباد نہ کر۔ لیکن پھر بھی اس نے اس نصیحت کو تسلیم نہ کیا، پہاڑ پر وہ چڑھ گیا اور ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بد دعا دینے کے لیے، لیکن زبان سے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں نکلنے لگیں۔ تو جب قوم کو اس نے بد دعائیں دی تو قوم نے کہا ارے تو ہمیں کیوں بد دعا دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں، میری زبان سے نکلتا کچھ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان باہر نکل گئی جس طرح کتے کی زبان باہر ہوتی ہے۔ یہ تھا انسان، لیکن دیکھیں جب نبی کا گستاخ بن گیا تو قرآن نے اسے کتے سے تشبیہ دی، تو ساری برکتیں انسان کو ملتی ہیں نبی کی تعظیم و توقیر سے۔ فمثلہ، تو اس کی مثال کمثل الکلب، جیسے مثال ہے کتے کی، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ زبان نکالے، او تترکہ یلہث، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی کتا زبان نکالتا ہے۔ ایک طرف یہ نبی کے گستاخ کا حال ہے اور یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، دوسری طرف اصحاب کہف کے کتے کا حال ہے کہ جس نے اللہ والوں سے عقیدت رکھی تو حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو کتا جنتی ہو جائے اللہ والوں سے عقیدت رکھے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، لیکن نبی کی گستاخی کر دے تو کتا بن کر جہنم میں جائے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس فلسفے کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے قرب پالیں گے، جب تک اللہ والوں کی محبت نہیں ہوگی اور جب تک ان کی عقیدت
تعظیم، توقیر، ان کا ادب، اور جو اللہ نے انہیں شان دی اس شان کا اقرار جب تک نہیں ہوگا تب تک فیض نہیں مل سکتا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو انہیں نصیحت سناؤ، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کا بہت برا حال ہوگا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی نقصان میں رہنے والا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے گمراہ فرماتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ والوں کی بے ادبی و گستاخی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی بے ادبی در حقیقت اللہ کی بے ادبی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ بلم بن باورا کی تباہی پر بعض عارفین بڑے پریشان ہوئے، انہیں بڑا افسوس ہوا، اور خود انہیں اپنے بارے میں بڑی فکر پیدا ہوئی کہ جب اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے تو ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تو انہیں اپنے ایمان کی بڑی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ بیداری میں اللہ کا دیدار خاص ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اس دنیاوی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے صرف رسول اللہ نے دیدار کیا، اور خواب میں اللہ والوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے، لیکن اس دیدار کی کیفیت کو نہ وہ بیان کر سکتے ہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیف سے، کیفیت سے پاک ہے، سمت سے، جہت سے، جگہ سے پاک ہے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک بلم بن باورا کو تباہ کیوں کیا گیا؟ وہ تو یہ مقام و مرتبہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے کبھی شکر نہیں کیا۔ یہ اس مقام و مرتبے کو اپنی صلاحیت سمجھتا تھا، یہ اپنے اس مقام و مرتبے کو اپنی صلاحیت، اپنی عبادت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ ہمارے فضل پر کبھی اس نے شکر نہیں کیا۔ تو اگر ایمان کی حفاظت انسان کو کرنی ہے تو ایمان کی پہلے نعمت کی قدر کرے، کہ دنیا کی ساری دولت، بلکہ اس دنیا کے برابر کروڑوں دنیا ہوں، پھر بھی وہ ساری دولتیں مل کر ایمان کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کی دولت کی قدر ہو، رسول اللہ کا امتی ہونے کی قدر ہو، پھر جو نیکیاں ہم کر لیتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارے بس اور ہماری طاقت سے نہیں ہے، یہ صرف اس کا فضل ہے۔ یہ ساری ذہن میں خیالات ہوں سارے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بندہ شکر ادا کرے، اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اتنا فضل فرمایا، الحمدللہ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے کئی جنات اور انسان پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہیں کہ جن میں سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی نہ حق کو وہ سمجھتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں جس سے وہ سن نہیں سکتے، یعنی حق سنتے نہیں۔ ایسے لوگ کہ جنہیں حق کی سمجھ نہ ہو، حق کو نہ دیکھیں، حق کو نہ سنیں، وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اولئک کالانعام، یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، کہ کم از کم جانور جس چیز میں اپنا نقصان سمجھتا ہے اس چیز کی طرف جاتا تو نہیں ہے، یہ تو نقصان کو دیکھنے کے باوجود اس میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، تو یہ لوگ غافل ہیں،
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام. اسما نام، حسنى مانے اچھے. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو. یا اللہ کہو، یا رحیم، یا رحمان، یا لطیف، یا کریم. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، یلحدون، حق سے نکلتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دو. نصیحت اسے کرو کہ نصیحت کرنے سے فائدہ پہنچے، اور صرف نصیحت کرو، باقی اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مبذول کرو. یہ بہت ہی پیارا نسخہ ہے. انسان نصیحت خوب کرے لیکن کوئی نہ مانے تو اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اپنا وقت وہ اللہ کی عبادت میں ضرور صرف کرے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہمارے بنائے ہوئے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق لوگوں کو بتاتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی پر وہ انصاف کرتے ہیں، فیصلہ حق کے مطابق کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے.